بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اب تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز یا پرویز لائی جوڑ برابر دا پہ گیا، پاجی ونر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس ساری گیم میں ایک بندہ مکمل لوزر ہے، ضرور مکمل، او دے ہاتھ ککھ نہیں آنا، وہ دل دی دنیا بھی اجڑ جانی ہے، بلکہ اجڑ گئی ہے، وہ بھی بات بتاؤں گا، اور سیاست وہ اجڑی پئی ہے، وہ سارے معاملے پر بات کروں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کل رات گئے، یعنی جو رات گزری ہے، رات 12 سوا 12 کے بعد جا کر اچانک سے وہ نوٹیفیکیشن گورنر پنجاب نے پبلک کروا دیا، جو نوٹیفیکیشن انہوں نے کل شامی 4 بجے تک کر کے پائن بوجھ پا کے اتنے بہ گئے سن، بالکل گدی تھلے دبا کے نا وہ نوٹیفیکیشن اتنے بہ گئے، کسی نے پتہ ہی نہیں لگا دیتا، کوئی بندہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ مسلم لیگ نون والے بھی اتنے سیانے اور میسنے قسم کے کریکٹر ہیں، ان میں عطا تارڑ صاحب، ان میں وہ جو ہے اپنا ملک احمد صاحب، ان میں اور بہت سارے جو لوگ ہیں، انہوں نے ہوا نہیں لگن دیتی کسی نے باؤ جی کہ انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن کر لیا ہے، اور سارا میڈیا چلاتا رہا۔ میں نے ہلکا جا شک ہے ایسی، پر میں کہ یار یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو کل رات والے ولاگ میں بتائی، اس کے بعد میں کہا یار نہیں لگتا نہیں ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹس کچھ سیریس لیول کے اوپر ہوئی ہے۔ تو ایک پولیٹیکل فرنٹ ہے نا، ایک اس کے بیک آف دا سین بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیک سٹیج کے اوپر، تو بیک سٹیج پہ چیزیں چل رہی تھی، مجھے ان کا تھوڑی جی نو ہو ہے، تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ معاملہ جو ہے یہ پرویز لائی دوبارہ ان ہو گیا، اور لیکن اچانک سے انہوں پھر آؤٹ کرتا پائن۔ اچھا، اب اس کا فائدہ نقصان پولیٹیکلی یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اسمبلی ان پائن کسی صورت نہیں ٹوٹے گی، معاملہ چلا گیا عدالت میں، وہ کیا معاملہ گیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو عمران خان ہے وہ پائن ایسے حوال تک رہا ہے۔ اچھا چلے، یہ بات زیادہ مزیدار ہے، یہ آپ کو تھوڑی سی دیر میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جناب اس وقت جو ہے پولیٹیکلی سین یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب ایک دفعہ پھر گیم میں ان ہو گئے ہیں، اور ان کا نام آنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب حمزہ شہباز جو ہیں وہ ہمارے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ کھلے عام ہی کہنا شروع کر دیا نون لیگ والوں نے، یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، کھلے ہی وہ جو ملک احمد خان وہ تو کہتا ہے کہ جناب میرے دل دی خواہش ہے۔ اچھا، اس گل تے مینوں ہاسا بڑا آندا ہے، کہتا ہے میرے دل دی خواہش ہے کہ حمزہ جڑا نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوئے۔ مجھے اس پر ہنسی اس لیے آتی ہے کیونکہ جب کوئی بندہ ایم پی اے بنتا ہے تو وہ دل دی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اللہ بنے، ورنہ پائنوں کار بہ جائے۔ دیکھیے آپ کسی گیم میں ان ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کوئی ایکٹنگ کرنے آتا ہے، چلے فرض کرتے کوئی ایکٹنگ کرنا آتا ہے، بالی ووڈ کے اندر جاتا ہے کوئی ایکٹنگ کرنے، تو وہ دماغ کی ہوئے گا دلیپ کمار بن جائے، آج سے کوئی 60s میں یا 70s میں کوئی جاتا ہوگا، پھر اس کے بعد جناب کوئی آتا ہے تو وہ سوچتا ہوئے گا راجیش کھنہ بن جائیں یا امیتابھ بچن بن جائیں، اس تو بعد ہوں شاہ رخ خان بن جائیں۔ مطلب یہ جو نئے آتے ہیں وہ پرانے جو سینئرز ہوتے ہیں یا الٹیمیٹ جو سکسیس ہوتی ہے اس سے وہ انسپائر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایم پی اے بنتے ہیں سر، انہیں دماغ جو ہوتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ جو ایم این اے بنتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں۔ جب ملک احمد ہو یا کوئی بھی ایم پی ہو، وہ جس لیے گلا کرتا ہے نا کہ جناب میری دل دی خواہش ہے کہ حمزہ بن جائے یا پرویز لائی بن جائے یا کوئی اور پارٹی کا لیڈر بن جائے، اس کو میں خوشامد کے زمرے میں لیتا ہوں، میں اس کو ان کے دل کی سچی مچی دی خواہش نہیں سمجھتا۔ تو وہ بار کہتے ہیں کہ آجے تو آجے بھاجی، اسی تے میری جان رپورٹ ہی کرنا ہے، سانو کی لگے ادھر دا برہمن آ جائے ادھر دا برہمن آ جائے، ہم تو جناب آپ کو مخبریاں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حمزہ صاحب آئے ہیں سر، انہوں نے اپنے دور جو بھی 3-4 مہینے کا دور تھا اس میں اچھا ہی کام کیے، 2-3 کام ان کے بہت اعلیٰ تھے۔ ایک 100 روپے 100 یونٹ بجلی کے معاف کرنے والا، ٹھیک ہے، پہلے 100 یونٹ معاف کر دیے تھے انہوں نے۔ پھر جو ایک تھا انہوں نے دوائیاں ادویات ساری کی ساری کینسر کے پیشنٹس کو ساری کی ساری فری کر دی، ہر چیز جو ہے ہاسپٹلس کو مینیج کرنا شروع کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے آٹے کی جو اور گندم کی جو سپلائی تھی اس میں جتنی سبسڈی دے کر غریبوں کے لیے وہ کیا تھا۔ یہ 2-3 مطلب ان کرائسس دے وچ بھی کہ بندے نے 2-3 وڈے کام ماڑے والی ماتڑ والی کرتے سن، تو مجھے اس لیے وہ ان کا میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے تو بہتر گورن کریں گے۔ پتہ نہیں ہوں وہ آ پاندے نے کہ نہیں آ پاندے، کیونکہ بیک سٹیج پہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا اتنے پائن پھر کہانیاں شروع نے کہ پیو سی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تے پتر سی ایم اے کی ہو رہا ہے، ایک وہ قبر اعظم تک ہو رہے، اس طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں حمزہ کا نام سن کے، جو ان کا نام آیا ہے وہ پائن نیندرہ نہیں آ رہی ہیں۔ دوسری سائڈ کے اوپر پرویز لائی کا کام خراب کرنے کے لیے وہ پتر ہی کافی ہے،
منسلائی وہ جس طرح کے نام لکھ رہا ہے حمزہ شہباز کے, جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہے, جنہ ادا عشق مٹکا یا اکھ مٹکا ایکچولی لفظ ہے, اکھ مٹکا لگا ہوا ہے اپنا عمران خان دے نال, اس سے نہیں لگتا کہ وہ بھائی نے اپنے پیو نو وزیر اللہ بننا ویکھنا چاہتا ہے. وہ مجھے نہیں لگ رہا, وہ باپ کی دشمنی میں شاید یہ کام کر رہے ہیں. لیکن بیک سٹیج پہ چیزیں چل رہی ہیں, اس میں پرویز لائی جو ہے وہ ابھی تک گیم کے اندر مکمل طور پہ ان ہے. تو اس لیے میں حمزہ اور جو ہے اپنا پرویز لائی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جوڑ برابر تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی جو کہ جن کے صدر آصف زرداری صاحب کی طرف سے بیان آ گیا کہ جناب حمزہ مجھے اپنے بلاول کی طرح ہے تے میں انہوں دی پارٹی دی اکثریت ہے وہ بڑے وزیر اعلیٰ, یہ بات وہ اپنی تھان تے, پر بھائی نے جڑے پاویں 7 جنے نے وہ کہتے ہیں یار اگر آپ سی ایم 10 والے کو دینے کو تیار تھے تو 7 والے دینے کو کیوں نہیں تیار. تو چیزیں یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں سٹاک اپ ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس وقت جاری ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ ایکٹ کرنے سے روک دیا گیا. ان کی وہ والی پاور جو منتخب کی ہوتی ہے نا روکتی گئی. فی الحال وہ نا ڈمی دے بیٹھے نے, اور آفتاب اقبال نہیں ڈمی بندہ باہر چھڑدا, یا وہ جو جیو کا ایک پروگرام ہے وہ اس کے اندر ایک ڈمی بندہ بیٹھ جاتا ہے, کدی وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, کدی عمران خان بن جاتا ہے. تو ایسے طرح کے ڈمی کریکٹر اس وقت وہ بیٹھے. ویسے تو کدی بھی منسل نہیں لگے, ڈمی لگے ہیں. وہ جب بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور پائے نے انہوں نے کسی دے پیسے تے مچھا منائیاں, اللہ دے فضل نال انہوں نے جیبوں نہیں کدی کچھ خرچ کیتا. میرا مطلب ہے کہ 2002 سے 2007-8 تک وزیر اعلیٰ رہے تو جسٹ بیکاز آف پرویز مشرف تھے, کیونکہ پرویز مشرف نو نواز شریف نفرت سی تے اے نواز شریف دی نفرت نو او دے اگے کیش کرانے چ کامیاب ہو گئے تے وزیر اعلیٰ بن گئے. اینی جی کہانی سی ٹوٹل, ٹھیک ہے. ان کی خوشامد حشومت کی, وزیر اللہ بن گئے. اب بھی انہوں نے عمران خان کی جو جہالت پہ مبنی سیاست تھی, اور میں نہ مانوں جلا کے راکھ کر دوں گا, اس طرح کی فلمیں ہوندی ہیں نا, عمران خان کا سٹائل بالکل اس طرح دا. وہ بالکل کوئی کیا کہتے ہیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے سیاست نہیں کر رہے. وہ صرف ایک قسم دا نا ضد میں آ کے سیاست کر رہے, اور ضد جڑی ہے نا انسان نو بہت مطلب انتہائی گپ اندھیرے ہیں جا کے سٹ دیندی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. قسمت کا ستارہ عمران خان کا شروع سے بہت اللہ نے اس کی قسمت اچھی لکھی ہے, پر ان عقل نہیں پہلوان نو آئی کہ وہ اس قسمت کے ستارے کی بلندی سے لوگوں کا, دنیا کا, اپنا سب کا بہت سارا بھلا کر سکتا تھا. پر بھائی نو نہیں سمجھ آئی, انہیں نہیں کیتا, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب اس وقت مکمل طور پہ لوزر ہے. وہ اس طرح سے لوزر ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب یہ ساری کی ساری پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ارکان صوبائی اسمبلی کس کے پاس ہے؟ عمران خان کے پاس ہے. 180 ارکان ہے اس کے پاس. نون لیگ کے پاس 167 ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ جھوٹے سچے عمران نو جی میں بھی بنا گئے تھے 2018 دے الیکشن جی, لیکن اس وقت کی نمبر گیم تو یہی ہے نظر. تو وہ 180 ارکان رکھ کے نہ پائے نا, تو وہ جڑا نا زمان پارک وہ کھڈے وڑ کے بیٹھا ہے, باہر ادھر ادھر اڈی پولیس لگی تے جناب ڈر اور خوف دے نال اندر وڑ کے بیٹھا ہے, جھوٹے موٹے اپنے آپ فیر مروا کے. کوئی نہیں بجی انہوں, گولی شولی کوئی نہیں بجی, بالکل جھوٹ بکواس بات ہے یہ. میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا, ایویں ٹکڑے ٹکڑے بجے, پر وہ پائے نا یہ گولی بجی ہوئے نا, دیکھیں گولی لگنا ایک اور چیز ہے. آپ کو کوئی چیز جو ہے اس کے چنگاریاں لگ جانا اور گل ہے, اگ لگ جانا اور گل ہے, بھائی ڈفرنٹ چیزیں نا. تو وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس پر تو لگتا یہ ہے کہ بھائی کتنے یہ بھی پتہ نہیں لگے نے کہ نہیں لگے, اور یہ سارا کوئی ڈرامہ ہی نہ ہو. اس نے اپنے لانگ مارچ کی شدید ترین ناکامی کو دیکھتے ہوئے ان نے کوئی ہوری نہ کام کر لیا, کیونکہ ان کے رابطے تو ہیں. میں اس بات سے مطلب جو مرضی کو کہندا رہے کہ ادا طالبان نہ تعلق واسطہ کوئی نہیں, میں نہیں یہ بات مانتا. مجھے پتہ ہے کہ ان کے تعلقات بڑے پرانے ہیں. تب انہوں نے اس کو نومینیٹ کیا تھا کہ جناب ساڈے لو مذاکرے چ اے بھائی بیٹھے گا, اور جماعت اسلامی کے ایک صاحب تھے ان کو کیا تھا. تو لہٰذا میں نہیں اس بات کو مان سکتا کہ ان کے جو ہیں طالبان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, میں نہیں اس بات کو تسلیم کر سکتا. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ نمبر رکھ کے بھی گھر بیٹھے صرف اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا ہے, اپنے آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کو چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا. دیکھو منٹا سکنٹا کام ہویا بھائی, ٹھیک ہے, اور 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا. آج جو ہے وہ
امکان ہے کہ ان کو چھوٹا موٹا وہ کیا کہتے ہیں نوٹس ووٹس کر کے یا ہو سکتا ہے کہ عبوری ریلیف دے دیں. سر عدالتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں. اس وقت آپ جب میں ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, یعنی ابھی بینچ تشکیل دیا ہی گیا ہے فوری طور پہ دیا گیا ہے, تو میں آپ کو یہ ساری بات بتا رہا ہوں. تو اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے جائے کیا ہوگا. امکان کی میں بات کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر آج چھوٹا موٹا شاید ریلیف مل جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مزید سماعت ہے وہ ہائی کورٹ کی چھٹیوں کے بعد یعنی جنوری کے مہینے میں جا کے چیزیں جو ہیں وہ آگے موو کریں گی. او تکر پرویز لائی جڑا ہے وہ وزیر اللہ طور پہ بیٹھا رہے گا. وہ گورنر کے نوٹیفیکیشن میں بھی بات موجود ہے کہ وہ ایکٹ کر سکتے ہیں بطور سی ایم ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے, لیکن وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. ان کی ساری کیبنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی پائیں. لہٰذا یہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ اپنی طور پر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دوسری سائڈ پہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اجلاس جاری ہے جو کہ کاف لیگ اور تحریک انصاف کے ارکان کا ہے, اور تحریک انصاف کے ارکان پائن 180 نہیں آئے, اس میں 170 بھی نہیں آئے, اس میں 160 بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے, اتنے کم ارکان ہے. کل بھی پائے نے 155 اور 56 57 دے کول تھے ارکان نہیں آئے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ عمران کے کہنے پر جس ویلے ووٹ دی لوڑ ہوگی اس لیے نہیں ووٹ پان آن گے, پر ہوں تے آئی ہو یار پھر کیا وہ دل رکھن لی آئی ہو گلے تو دل ہی توڑتا پڑ کے, تو وہ ابھی بھی نہیں پہنچے. یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو سارا سین ڈیولپ ہوا ہے نا اس میں پرویز لے کسی نہ کسی طرح سے پاویں اڑ پھس کر کے پاویں انہیں جناب انگل ہی اڑائی اپنی, ٹھیک ہے, بس دے نال بندہ لٹک نہیں جاندہ, وہ پاویں اس اقتدار دی بس نال لٹک گیا پاویں, ٹھیک ہے, کرسی تو انہوں ٹھاتا ہے لٹک گیا یا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح انہیں نہیں میری کرسی کرائے تو لڑائی ہوئی ہے نا, تو وہ کہندا ہے میں پہلے بیٹھا تھا, تو وہ پھر ایک دوسرے نو تکے مار رہے ہوندے نے, تے وہ پاویں اس لاری دے وچ تکوت کی ہو رہی ہے, لیکن وہ لاری دے ویچے جڑا عمران ہے نا پائے نا وہ لاری تو باہر کھلو گے ایویں باہر آوازاں ماری جا رہا, اوے ہاسی دیکھ لیں گے تینوں اندر ہی کوئی نہیں بڑھن دے رہا یار. 180 ارکان رکھ کے پائے نا جڑے نے وہ لاری باہر نے اقتدار دی اور بس کھلو گے نا ایویں آوازاں مار رہے ہیں. بہرحال اس وقت خان صاحب کی حالت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سیاسی اعتبار سے کافی خراب ہو گئی ہے, بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے دل کے معاملات بھی جو ہے نا سر وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. وہ اس طرح سے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کا ایک عشق تھا اور خان صاحب نے ان کے ساتھ باقاعدہ یعنی پیرن ہاتھ لا کے سمجھ لو ویاہ کیتا سی, آفر کی تھی کہ رب دا نام میرے ویاہ کر لا, میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, تو میرے دل دی جانی ہے, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, مجھے چاند اور ستاروں کی جگہ پہ تم نظر آتی ہو. اس طرح کی باتیں کی ہوں گی نا, یہ میں زیوم کر رہا ہوں. اور لیکن جن کے ساتھ یہ کی تھیں یا جن کے ساتھ اپنی محبت کا, عقیدت کا, پیار کا, خلوص کا, جند جانوار دین دا وعدہ وعدہ کیتا سی, اس خاتون نے اتنا ضرور بتایا تھا کہ جس انداز میں مجھ سے خان صاحب نے شادی کی آفر کی تو میں ریفیوز نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, ہائے 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 کیا زبردست سین ہوگا وہ. تو وہ خاتون جو ہے نا انہیں پائن کسی ہورنا ویاہ کر لیا جی. ریحام خان صاحبہ نے بلال مرزا نام کے ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ, ہینڈسم آدمی ہے ویسے وہ, اس کے ساتھ شادی کر لی. تصویر ہی بڑی سونی دونوں نے ویاہ تو بعد اپنی چلائی ہے. اور عمران خان نے دیکھنا ہوتا دل ساڑھ سوڑ جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ اچھا یہ ایک نا کیا کہتے ہیں مرد کی ایک وہ ہوتی ہے ایگو ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جناب جنہوں میں چھڑیا نا بس پھر انہوں ساری دنیا چھڑ دے, جو میری نہیں تے کسے دی بھی نہیں. یہ ایک ہم خواہ ایک فضول قسم کا ایک نا مردوں کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے. حالانکہ بہو جی تسی چھڑتا تے انہیں بھی تانوں چھڑتا, روزانہ پچھلے 4 سال تو 5 سال تو تانوں لتر لا کے پیو کے کرا رہی ہے اپنا اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کتاب لکھتی تاڑے تھے, ہوں دل دکھ لان دکھی لوڑے. لیکن یہ ہے کہ بال اس نے تصویر جاری کی ہے, اس کا مقصد بھی یہ ہے ریحام خان کا کہ انہوں ذرا اگ لگے. یہ سنا نہیں آپ نے شریکہ نے اگ لگ دی تو وہ پائے نو ذرا اگ لان کا چکر چپائی گئے. عمران خان کیا کہتے ہیں سیاست کی دنیا میں بھی تنہا ہوتے چلے گئے ہیں اور تقریباً ہو گئے ہیں تنہا. ٹھیک ہے, اکثریت رکھنے کے باوجود تے دل دی دنیا تے انہوں دی ویسے ہی جڑی پئی ہے. کچھ کہانیاں دل دی دنیا دی آڈیو لیکس کی صورت آ رہی ہیں اور کچھ ایسیاں نے جڑی ویڈیو کی صورت آ رہی ہیں. عمران خان خود تصدیق کر کے ہیں کہ ویڈیوز بھی ہیں, اب دیکھتے ہیں وہ کب ریلیز ہوتی ہیں. تو پنجاب کی صورتحال, سیاسی صورتحال
سر گھنٹوں کی بنیاد پر چونکہ تبدیل ہو رہی ہے اس لیے آپ حتمی بات کچھ نہیں کر سکتے، مگر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو پرویز لائی صاحب ہیں اور جو حمزہ ہے اس وقت ان کے درمیان جوڑ برابر کا آ گیا، اور جو ہیں اپنا بیک آف دا سٹیج جو سین چل رہے ہیں اس میں پرویز لائی کو ٹکالا آلا کے اگے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ وہاں پر رزسٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون مسلسل کہ بھائی نے جے حمزہ نہیں لینا تو نہ صحیح پر پرویز سانو قابل قبول نہیں جائے گا، یہ وہاں پر ایک لڑائی سی چل رہی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ مگر ایک بات مکمل ہی ختم ہے کہ عمران خان دا بھاجی کھ نہیں جائے گا، وہ مکمل پھاٹی جائے، کھیڑ تو باہر ہویا پیا جائے۔ جو میرے پاس اطلاعات تھی، جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔